کبھی جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے دوست اکثر آ کے عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں اور وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا بڑے پریشان ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ جو ان کا بیہیویئر ہے یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم میں سے کوئی دوست کہتے ہیں یار اس کو شاید ڈپریشن ہے یا اسے انزائٹی ہے اور کچھ ہے اس طرح کی چیز، لیکن وہ بندہ جس کو ہوتی ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور باتوں باتوں میں ٹائم گزر جاتا ہے۔ اینڈ دین ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے، وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، وہ اکیلا ہو جاتا ہے، لونلی لیس میں چلا جاتا ہے، اور پھر پریکٹیکلی اس کے گھر والے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یار اس بندے کو اینزائٹی ڈس آرڈر ہے، جسے جنرلائزڈ اینزائٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی بہت ساری جو میڈیکل جو تھیراپیز ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، اس کے علاوہ جو نان میڈیکل تھیراپیز ہیں وہ بھی بڑی وائٹل ہیں اور ان کے جو رزلٹس ہیں بہت زیادہ پرومسنگ ہیں، اور کچھ لوگوں نے بلکہ ایک اسٹڈی گروپ ہے جس نے یہ پروو کیا ہے کہ وداؤٹ اینی کائنڈ آف میڈیکیشن مائنڈ فلنس تھیراپی سے آپ انزائٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم 4-5 چیزیں جو مائنڈ فلنس کے اندر آتی ہیں، جو ہماری جو ڈیلی کی لائف سٹائل ہے اس کو ہم چینج کر کے انزائٹی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ ایک جو چیز پہلے میں جو پرائر جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں ان سے پہلے جو چیز میں ایک بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے ہم خود ہی اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور خود ہی میڈیکیشن لینا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو کائنڈلی ایسے بالکل نہ کریں۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس یا اچھے میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں سے ڈائگنوز کروائیں اپنا جو بھی آپ کو پرابلم ہے، کبھی بھی سیلف میڈیکیشن کی طرف نہ جائیں۔ اینڈ دین دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے تو بیفور گوئنگ ٹو ڈاکٹر آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اور کافی ساری ویب سائٹس انٹرنیٹ کے اوپر ہیں اور ان کو WHO نے اپروو کیا ہے کہ جو تھیراپیز جو مائنڈ فلنس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی امریکہ اور انگلینڈ کے اندر جو ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے ایسی ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں، اور جو یہ پریکٹیکلی پرووڈ چیز ہے۔ آپ جو مائنڈ فلنس کی تھیراپیز ہیں جو ویب سائٹ سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گی ایک جو انزائٹی ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو اس میں دیکھیے جو ٹیکنیکس جو تھیراپیز جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ نان میڈیکل ہیں، اور یہ ذہن سے نکال دیجیے گا کہ میں اینڈ پہ شاید کوئی گولیوں کے نام بھی بتا دوں گا اور آپ وہ یوز کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری مائنڈ فلنس کی تھیراپیز ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں۔ لائف سٹائل کو اس طرح چینج کریں کہ آپ اپنے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا کمفرٹ زون کون سا ہے اور آپ آئسولیشن میں کیوں جاتے ہیں، ان چیزوں کو فگر آؤٹ کریں۔ ایک کاغذ لیں، کاغذ کا ٹکڑا لیں، اس کے اوپر لکھنا شروع کریں کہ مجھے یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ 3 پرابلمز ہیں مجھے، اور اب میں نے ان کا سلوشن دیکھنا ہے۔ تو سلوشن کے لیے سب سے پہلے جو صبح کا آغاز ہے وہ ہم مسلمان ہیں تو اوبیسلی جو کرسچنز دیکھ رہے ہیں وہ اوبیسلی اپنی جو پریئرز ہیں اس سے آغاز کریں، جو مسلم ہیں وہ اپنے جو نماز ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے اس سے اپنی صبح کا آغاز کریں۔ اینڈ دین صبح میں جو میل ہے وہ لائٹ میل یوز کریں، اور پھر آپ کام پہ جائیں، اور اپنے جو ورک پلیس ہے اس کو بھی آپ فگر آؤٹ کریں، اور یہ اپنے خود فگر آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا انزائٹی کا پیراڈائم ہے کہ جب تک اس میں پیشنٹ خود ٹولریٹ نہیں کرتا ڈاکٹر کے ساتھ یا تھیراپسٹ کے ساتھ وہ اس سرکل کو توڑ نہیں سکتا۔ سو آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کریں۔ ڈیپ بریتھس پورے دن میں آپ جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے ڈیپ بریتھس لیں، لمبی سانس جسے کہتے ہیں، لمبی سانسیں لیں۔ اینڈ دین ایک ٹائم نکالیں جس میں آپ ایکسرسائز کریں، شام کا ہو یا صبح کا ہو، کوئی بھی ایک آپ سلاٹ نکالیں آدھے گھنٹے کی آپ نے وہ اس ٹائم پہ جا کے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ جو آدھا گھنٹہ وہ نکالیں گے نا آپ، اس میں آپ نے یوگا بھی کر سکتے ہیں، لائٹ ایکسرسائزز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انزائٹی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ چیز کو فگر آؤٹ نہیں کر پاتے، وہ چیزوں کو صحیح جگہ پہ رکھنا نہیں انہیں آتا۔ تو آپ سب سے پہلے اس چیز کو کلیئر کریں کہ آپ آہستہ آہستہ سے ان ساری چیزوں کو کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے فرسٹ ڈے پہ ہی ساری چیزیں کرنی ہیں۔
تو سلو آپ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اینڈ دین اس کے بعد جب آپ دن کا آغاز کر لیتے ہیں, ایکسرسائز کر لیتے ہیں, لائٹ میلز لے لیتے ہیں, اور آپ نے یہ بھی فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کھاتے ہیں تو آپ کو انزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو کھانے کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے میلز ہیں ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری پریکٹیکلی جو ہمارے مائنڈ کو اس لیول پہ لے کے جاتی ہیں کہ ہمیں انزائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر جو پرسن ہے, جو بیمار ہے بندہ جس کو انزائٹی ہے, وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مٹن کھاؤں گا تو مجھے معدے کی پرابلم ہوگی اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کو دوبارہ سے وہ انزائٹی کا ڈس آرڈر ہو جائے گا, تو اس کو ذرا کٹ آف کر دیں کچھ ٹائم کے لیے, فریش ویجز کی طرف جائیں, ویجیٹیبلز کھائیں, اس طرح کی چیزیں کھائیں, تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اینڈ دین اس کے بعد آتی ہے سلیپ. آپ دن کو سو سکتے ہیں اگر ٹائم ملے, رات کا سونا تو لازمی ہے. اب سلیپ ویک سائیکل کو مینٹین کریں اور کوشش کریں کہ آپ کو گولی نہ لینی پڑے سلیپ کے لیے. سلیپ کو آپ مینج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سلیپ کی اپلیکیشنز موبائل میں بھی آ سکتی ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سلیپ ویک مینجمنٹ سائیکلز آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے تھرو. وہ آپ کو بتا دے گا جی آپ نے اتنے گھنٹے سلیپ کیا ہے, اور بیسیکلی وہ سلیپ مانیٹر ہوتا ہے آپ کا. آپ موبائل کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پوری ایک لسٹ دے دیتا ہے کہ کس طرح آپ کی سلیپ پیٹرنز تھے پورے ایک ویک میں, یا جو بھی آپ نے ٹائمر سیٹ کیا تھا. سو دس از ون تھنگ جو ورتھ مینشننگ تھی, جو میں چاہتا تھا کہ یہ سلیپ کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ ہے انزائٹی کے اندر, کہ سلیپ اگر آپ کی پراپر نہیں ہے تو آپ انزائٹی کو کس طرح دور کریں گے. اوبیسلی انزائٹی برین کا ایک ڈس آرڈر ہے, تو جب برین آپ کا ریسٹ نہیں کرے گا تو آپ اس کو پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکیں گے. اینڈ دین جو ایک اور چیز ہے وہ پازیٹیو اپروچ ہے, پازیٹیو فیلنگز ہیں. آپ اپنے آپ کو ہر ٹائم پازیٹیو رکھیں. اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کو کوئی غلط بات کہتا بھی ہے تو آپ ایک کان سے سنیں, دوسرے کان سے نکال دیں, اور پازیٹیو اپروچ رکھیں. اور مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں اس کے بارے میں, آپ ان کے ساتھ انوالو ہوں. فیس بک پیجز ہیں, یوٹیوب کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں ان کے, وہاں پہ انوالو کریں اپنے آپ کو. آپ لیے ٹائم میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کہیں پہ جا سکتے ہیں, گھوم پھر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کا ٹائم ہوگا یہ بھی آپ ایک مائنڈ فلنس تھیراپی ہوگی. تو دس از آلسو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, جو ایک لازمی جزو تھا اس کا. اچھا, آپ نے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کاغذ کے اوپر لکھنی ہیں چیزیں, اس میں آپ نے ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے کہ ٹریگر پوائنٹ بھی دیکھنے ہیں کہ آپ کے ٹریگر پوائنٹ کیا ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی ہو آپ کے خاندان میں جس کو آپ دیکھتے ہو انزائٹی آپ کی بڑھتی ہو, تو آپ نے اس چیز کو بیسیکلی کنٹرول کرنا ہے. بیسیکلی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے, جو پریکٹیکلی کنٹرول میں ہے. یہ نہیں کہ آپ ایلیوژنسٹ بن جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اگر آپ ان کو کریں گے تو پریکٹیکلی آپ اس طرف جائیں گے کہ جہاں پہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ اپنے اندر ایک سٹل چینج دیکھیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.